السلام علیکم۔ جو طلباء اس سال پہلی بار وفاق کا امتحان دے رہے ہیں، ایون جو پہلے بھی امتحان دے چکے ہیں وفاق کا، انہیں چاہیے کہ ویڈیو لازمی دیکھیں، کیونکہ اکثر امتحانی حال میں جوابی کاپی ملنے کے بعد بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا جائے گا۔ یہ جوابی کاپی کا سر ورق ہے، اس کو بطاقۃ الکراسہ کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ سی پرچی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم نے اس کا ایک فوٹو اسٹیٹ نکالا ہے سمجھانے کے لیے، کہ ہم نے اس کے اوپر کیا لکھنا ہے۔ تو اس کو ابھی سے سمجھ لیا جائے تو صبح امتحانی حال کے اندر اس کے اوپر ٹائم آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ اکثر ثانیہ یا متوسطہ کے طالب علم جو پہلی بار امتحان دے رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا لکھیں گے۔ جب تک وہ اسے سمجھتے ہیں تب تک کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ مجھے اپنا بھی ایکسپیرینس رہا ہے، کم از کم آدھے سے پونا گھنٹہ لگا تھا اسے سمجھنے میں، تو لہٰذا اسے پہلے سمجھا جائے کہ اس میں کیا لکھا جائے گا۔ اور اس میں دیکھیں بالکل صاف نظر نہیں آ رہا، میں نے اس کو کاپی کے اوپر اتارا ہوا ہے، ایک چیز اس کو حل کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے یہاں پہ، یہ ایک الگ سی پرچی ہوتی ہے۔ یہ جو پرانے طالب علم ہیں جنہوں نے پہلے وفاق کا امتحان دیے انہیں معلوم ہوگا، اتنی پرچی ایک الگ آتی ہے۔ یہ اسے امتحان کے بعد آپ کی کاپی سے نکال لیا جاتا ہے۔ اوپر ایک رقم السری لکھا ہوا ہے، یہ دفتر کے لیے، وہ دفتر کی طرف سے اس کے اوپر رقم السری لگایا جائے گا۔ پھر آگے ہے اسم الکتاب، یہ رہا اسم الکتاب۔ اب ثانیہ کا پہلے پرچہ تفسیر کا ہوتا ہے، تو آگے وہ تفسیر یا جو سا بھی پرچہ ہو وہ کتاب کا نام لکھ دیں۔ اور مرحلۃ الدراسیہ، وہ درجہ جس میں وہ پڑھ رہا ہے، مطلب کون سے درجہ ہے اس کا نام لکھ لیں، یا ثانیہ لکھ دے یا ثانیہ عامہ لکھ دیں۔ اس طرح رابعہ کے لیے ثانیہ خاصہ، جو رابعہ والے ہیں وہ ثانیہ خاصہ لکھیں گے، خامسہ والے عالیہ سال اول، اور اس طرح سادسہ والے عالیہ سال دوم، اور سابعہ والے عالمیہ سال اول، اور دور حدیث والے عالمیہ سال دوم لکھیں گے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ اب اضافی جو پرچہ ہوتا ہے، اب اس کو ہم لکھتے ہیں۔ اس کو کوشش زیادہ کریں کہ اس کو بلیک پین سے لکھیں، کیونکہ ایک تو بلو پین جو ہوتا ہے یہ کچھ عرصے بعد یہ مٹنے لگ جاتا ہے، اور وہ بھی بال پین سے ہو، انک پین سے نہ لکھیں، اس کو بال پین سے لکھیں۔ اچھا، پھر یہاں پہ پہلے لکھا ہوا ہے اسم الطالب علم، یہ اسم الطالب، تو یہاں پر اپنا نام لکھ دینا ہے، جو آپ کا اصل نام ہے ڈاکومنٹ میں، وفاق کے ڈاکومنٹ میں وہ نام لکھ دینا ہے۔ ہم نے ایک فرضی سا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے ہے اسم الاب، والد کا نام، اس میں اسم الطالب اپنا نام، اب اس میں والد کا نام۔ پھر آگے آ جائے گا اور مرحلۃ الدراسیہ، وہی جو آپ نے اوپر لکھا ادھر، مرحلۃ الدراسیہ، درجے کا نام آپ نے پھر وہی اپنے درجے کا نام لکھ دینا ہے، ثانیہ عامہ یا جون سا بھی ہے۔ آگے ہے رقم الجلوس۔ پھر اس کو سمجھیں، رقم الجلوس دو طرح سے لکھنا ہوتا ہے، ایک ہندسوں میں اور ایک لفظوں میں۔ اس میں اکثر بچے جو ہے نا تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہندسوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 1 2 3 جو ہندسے ہوتے ہیں اس میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور کسی کا رقم الجلوس ہے 8006، تو یہاں پر انہوں نے لفظوں میں لکھنا ہے، ہندسوں میں لکھنا ہے رقم الجلوس۔ پھر آگے ہوگا لفظوں میں، یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ وہ بلر ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ رقم الجلوس ہندسوں میں، پھر آگے لفظوں میں، تو ہم نے یہاں اس کو صاف کر کے لکھا ہے لفظوں میں۔ پھر اسی کو ہم نے لفظوں میں لکھ دینا ہے 8006، جسے ہم نے یہاں اس کو ہندسوں میں لکھا ہے، اسی کو ہم یہاں پہ لفظوں میں لکھ دیں گے 8006۔ آگے ہے اسم الجامعہ وعنوانها، یہ دیکھیں اسم الجامعہ، تو یعنی جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں اس کا نام اور اس کا پتہ، صحیح ہے؟ جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں، اس میں فرق سمجھیں، محل الامتحان اور اسم الجامعہ، اس میں فرق سمجھیں۔ اسم الجامعہ وعنوانها، جیسے کوئی مادر الخلیل الاسلامی، آگے اس کا مختصر سا ایڈریس بہادر آباد کراچی۔ محل الامتحان، اس کو ابھی سمجھیں، اگر آپ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اسی میں آپ کا مرکز لگائے تو آپ نے آگے دوبارہ سے نام نہیں لکھنا، بس ایزن لکھ دینا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور مدرسے میں پڑھتے ہیں اور آپ کا سینٹر کسی مدرسے میں لگائے، تو مثال کے طور پہ آپ جامعہ عثمانیہ میں پڑھتے ہیں اور آپ کا مرکز لگا ہے مہد الخلیل میں، تو آپ نے اسم الجامعہ میں اپنے مدرسے کا نام جامعہ عثمانیہ لکھنا ہے اور آگے اس کا پتہ۔ اور محل الامتحان مطلب جہاں پہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے، تو وہ مہد الخلیل ہے، آپ نے یہاں پر مہد الخلیل کا نام لکھ دینا ہے۔ اچھا، رقم محل الامتحان، یہ آپ کے بطاقے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوگا اور آپ کو امتحانی حال میں بتا بھی دیا جائے گا۔ وہ آپ نے یعنی جس جگہ آپ امتحان دے رہے ہیں اس مدرسے کا الحاق نمبر، اس کا مرکز نمبر، وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ نیچے پھر آئے گا اسم الکتاب رقم الورقہ۔ اسم الکتاب نے آپ نے وہی لکھنا ہے جو ہم نے اوپر لکھا، تفسیر کا پرچہ ہے، جون سے بھی پرچہ ہے، اس کتاب کا نام لکھ دینا ہے۔
اور رقم الورقہ یعنی پرچے کا نمبر. پہلا پیپر ہے تو آپ نے الاولیٰ لکھ دینا ہے، رقم الورقۃ الاولیٰ. دوسرا پیپر ہے تو آپ نے ثانیہ لکھ دینا ہے، رقم الورقۃ الثانیہ. تیسرا ہے تو ثالثہ، اس طرح 6 کی 6 آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے نیچے اچھا توقیع المراقب، یہ جو ہے نا یہ امتحانی سینٹر کے جو نگران ہوتے ہیں یہ ان اساتذہ کے استعمال کے لیے ہیں. آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا. یہ دیکھیں اس میں کلیئر نظر نہیں آ رہا، بٹ آپ نے اس کو اس خانے سے پہچاننا ہے. یہ جو خانہ ہے اس کے اندر آپ کو خیر پہلے سے لکھا ہوگا، اس پہ اولا لکھا ہوگا. پہلا پیپر ہے تو یہاں اولا لکھا ہوگا، وہ نگران جو ہوں گے وہ ان کے استعمال کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے کاپی کے اوپر، جوابی کاپی کے اوپر اضافی اور کچھ نہیں لکھنا. ایک اور اس میں ایک بات ہے، وہ آپ کو خیر وہاں پر اندازہ ہو جائے گا. جوابی کاپی کے اس جگہ پر ایک کاپی نمبر لکھا ہوتا ہے، 6-7 نمبر کا ہوتا ہے. وہ آپ نے ایک رجسٹر آئے گا، اس کے اندر وہ اپنا نمبر لکھ دینا ہے. صحیح ہے. وہ خیر آپ کو وہیں پہ استاد سمجھا دیں گے. وہ پیپر سٹارٹ ہونے کے آدھے 1 گھنٹے بعد آتا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ ایک نمبر ہوگا جوابی کاپی نمبر، وہ آپ نے اس میں لکھنا ہوگا. وہ استاد آئیں گے آپ کے پاس، ایک رجسٹر لے کے آئیں گے، اس پہ اپنا سائن کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ آگے نمبر ہوگا کاپی نمبر، وہ آپ نے یہاں سے دیکھ کے، یہاں پہ لکھا ہوگا، یہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے آپ نے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. آگے اگر کچھ ایسی بات ہوئی بتانے کے لیے تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.